کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان نہیں بلکہ کچھ اور چلتے ہیں۔ یہ واقعہ کراچی کے ایک قبرستان کا ہے، اور یہ وہ رات تھی جس کے بعد ایک انسان کبھی اکیلا نہیں رہا۔ یہ واقعہ مجھے میرے ماموں نے سنایا تھا۔ یہ 2010 کی بات ہے، جب میں کراچی کے علاقے محمود آباد میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا۔ فلیٹ پرانا تھا، دیواروں میں نمی بسی تھی، اور کھڑکی کے سامنے پرانا قبرستان صاف نظر آتا تھا۔ محلے والے کہتے تھے، رات کے بعد وہاں مت جانا، وہ قبرستان عام نہیں ہے۔ لیکن کراچی میں رہتے ہوئے ایسی باتوں پر کون دھیان دیتا ہے؟ میرا دفتر شاہراہ فیصل پر تھا۔ اکثر رات 10-11 بج جاتے۔ بس سٹاپ سے فلیٹ تک کا راستہ قبرستان کی دیوار کے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ شروع میں سب نارمل تھا، پھر ایک دن عجیب بات ہوئی۔ ایک رات میں معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ مجھے لگا میرے قدموں کی آواز کے ساتھ کوئی اور چل رہا ہے۔ میں رکا اور آواز بھی رک گئی۔ میں نے سوچا یہ میرا وہم ہے، لیکن اگلے دن پھر یہی ہوا۔ تیسرے دن قبرستان کی طرف سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے پہلی بار دل میں خوف محسوس کیا۔ اسی رات فلیٹ پہنچ کر میں نے دیکھا دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے ہلکی سی مٹی کی بو آ رہی تھی، جیسے گیلی قبر کی مٹی ہوتی ہے۔ پھر ایک رات وہ آئی جب دفتر میں مجھے دیر ہو گئی اور راستہ بھی سنسان تھا۔ قبرستان کی دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے اچانک ہوا بند ہو گئی، نہ پتے ہلے نہ کوئی آواز۔ اسی لمحے میں نے دیوار کے ساتھ کھڑے اس سائے کو دیکھا، لمبا سیاہ سایہ۔ اس کا چہرہ انسانی تھا، مگر آنکھوں کی جگہ خالی گڑھے۔ میں وہیں جم گیا۔ میں نے بے اختیار کلمہ پڑھا اور میں تیز چلنے لگا۔ قدم خود بخود دوڑنے لگے، لیکن اب قدموں کی آواز میرے پیچھے تھی۔ قبرستان کے اندر سے قبر پر مٹی گرنے جیسی آواز آئی، اور پھر ایک قبر کے پاس سے سفید دھواں اٹھا۔ اسی لمحے مجھے لگا کسی نے میرے کان کے پاس آ کر کہا، یہاں دوبارہ مت آنا۔ اس رات کے بعد مجھے تیز بخار ہو گیا۔ نیند میں چیخیں مارتا اور خواب میں مجھے وہی کالا سایہ نظر آتا۔ کمرے کے کونے میں اندھیرا گہرا ہوتا تو پھر مجھے وہ سایہ نظر آتا۔ میری بہن نے بتایا کہ رات کو تم نیند میں کسی سے باتیں کرتے ہو۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ کمرے کی دیوار پر انسانی سایہ بغیر جسم کے ہل رہا تھا۔ محلے کے ایک بزرگ نے بتایا کہ یہ قبرستان بہت پرانا ہے، اور یہاں کچھ قبریں ایسی ہیں جن کے کوئی وارث نہیں۔ انہوں نے کہا ایسی جگہوں پر وہ چیزیں بسیرا کر لیتی ہیں جو نہ زندہ ہوتی ہیں اور نہ مردہ۔ پھر ایک عالم صاحب کو ہم نے بلایا، وہ آئے اور انہوں نے گھر میں دم کیا، آیت الکرسی، سورہ فلق، ناس پڑھے اور کہا اس راستے سے مت گزرنا، یہ تمہیں پہچان چکی ہیں، اور تعویذ بھی دیا انہوں نے۔ عالم کے دم کے بعد میری طبیعت بہتر ہو گئی تھی، بخار اتر گیا، نیند بھی کچھ ٹھیک ہو گئی، اور گھر کی گھٹن بھی کم ہو گئی تھی۔ بہن کو لگا کہ شاید واقعی کچھ اثر تھا جو ختم ہو گیا ہے، لیکن میں جانتا تھا کچھ ختم نہیں ہوا، بس خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے عالم کی بات مان لی، قبرستان والے راستے سے جانا چھوڑ دیا۔ آفس جانے کے لیے لمبا راستہ اختیار کرنے لگا۔ تھکن زیادہ ہوتی اور وقت بھی زیادہ لگتا، مگر دل مطمئن تھا۔ تقریباً 2 ہفتے گزر گئے۔ پھر ایک رات میں نے خواب میں خود کو پھر اسی قبرستان کے سامنے کھڑا دیکھا، لیکن اس بار میں اکیلا نہیں تھا۔ خواب میں نے دیکھا کہ قبرستان کی دیوار کے ساتھ وہی کالا سایہ کھڑا ہے، مگر اب وہ حرکت نہیں کر رہا تھا، بس دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے پیچھے اور سائے نمودار ہونے لگے، کچھ چھوٹے اور کچھ لمبے۔ کسی کے پاؤں زمین سے لگتے تھے اور کسی کے نہیں لگتے تھے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا اور میری آنکھ کھل گئی۔ پسینہ اور دل کی دھڑکن تیز اور سانس پھولی ہوئی تھی، لیکن اصل بات یہ تھی کمرے میں وہی مٹی کی بو دوبارہ آ چکی تھی۔ اگلی صبح میں نے اپنے بازو پر عجیب چیز دیکھی۔ کوئی زخم نہیں تھا، کوئی نیل نہیں تھا، بس 3 انگلیوں کے نشان، جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو۔
میں نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، کسی کو مت بتاؤ۔ چند دن بعد آفس میں کام زیادہ تھا، واپسی بہت دیر سے ہوئی۔ بس اسٹاپ پر اترا تو میرے سامنے دو راستے تھے، ایک لمبا راستہ اور ایک وہی قبرستان والا چھوٹا راستہ۔ میرے قدم خود بخود چھوٹے راستے کی طرف بڑھ گئے۔ مجھے آج بھی نہیں پتا میں نے ایسا کیوں کیا۔ اس رات قبرستان ویسا نہیں تھا جیسا پہلے ہوتا تھا۔ خاموشی زیادہ گہری تھی، ہوا میں بوجھ تھا۔ دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے لگا جیسے دیوار کے اندر سے کوئی چل رہا ہو، میرے برابر برابر۔ میں رکا اور وہ بھی رکا۔ میں نے کلمہ پڑھا اور نظریں اوپر کی۔ دیوار کے اوپر انسانی ہاتھ رکھے ہوئے تھے مگر جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی لمحے میرے کان کے پاس صاف آواز آئی، تم نے وعدہ توڑا ہے۔ یہ آواز انسانی نہیں تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دوڑ لگا دی۔ اس رات کے بعد گھر میں عجیب چیزیں ہونے لگی۔ دروازہ خود بخود ہلنے لگا، پنکھا بند ہو جاتا اور کبھی پنکھا چلنے لگ جاتا۔ رات 3 بجے بالکل ایک ہی وقت آنکھ کھل جاتی، اور سب سے خوفناک یہ بات تھی آئینے میں میرا عکس ایک لمحے کے لیے دیر سے حرکت کرتا تھا۔ ایک رات میری بہن نے چیخ ماری اور وہ بولی، بھائی تمہارے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا، لیکن دیوار پر 2 سائے تھے، ایک میرا اور ایک دوسرا سایہ۔ میری حرکت کرنے کے بعد بھی وہ وہیں کھڑا رہا۔ ہم اسی عالم کے پاس دوبارہ گئے۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور صرف اتنا کہا، یہ اب اکیلا نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کچھ چیزیں جگہ سے جڑی ہوتی ہیں اور کہ کچھ چیزیں انسانوں سے جڑ جاتی ہیں، اور تمہیں دوسری قسم نے پکڑ لیا ہے۔ انہوں نے سختی سے کہا، اس راستے سے جانا بند کرو ورنہ یہ تمہیں ختم کر دیں گی۔ اس رات میں نے قرآن پاک کھولا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ رات کے تقریباً 2-2:30 بجے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی، بہت ہلکی۔ میں نے آواز دی، کون؟ جواب آیا، میں ہوں جو تم نے دیکھا تھا مجھے۔ میں نے آیت الکرسی شروع کر دی اور آواز وہ زور زور سے آنے لگی۔ میں نے آواز اونچی کر دی اپنی پڑھنے کی، اور پھر اچانک سب خاموشی چھا گئی۔ اس رات کے بعد وہ آواز دوبارہ نہیں آئی، وہ سایہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں آج بھی کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے، اور شاید یہ کہانی واقعی ختم نہیں ہوئی۔